بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے یہ خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن خواتین کے بچے یا تو حمل ہوتا نہیں یا حمل ہوتا ہے اور ہونے کے بعد ان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے اس بیماری کو اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، یعنی اللہ کی کلام سے۔ اب دیکھیں، ان بیماریوں کے لیے لوگ لاکھوں روپے لگاتے ہیں، اس کے باوجود بے شمار ایسی خواتین ہیں جن کے بچے یا تو ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو اس لیے میری جو آج کی جو ویڈیو ہے یہ خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے ہے جن خواتین کے بچے نہیں ہوتے یا دوران حمل بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آنے والی ہر میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو میں اب آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ اگر کسی عورت کو دوران حمل بچہ ضائع ہو جائے یا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ حیض سے پاک ہو کر اپنے جسم کو پاک کر کے اور پاک نمازی کپڑے پہن کر اس نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 110 مرتبہ 110 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ کے اس عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا حمل ضرور حاملہ ہوں گی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ عمر دراز بھی ہوگا اور نیک سیرت بھی ہوگا۔ اب آپ نے یہ عمل کتنا عرصہ تک کرنا ہے؟ کم از کم 2 ماہ تک۔ آپ مثال کے طور پہ آپ باوضو حالت میں 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اس سے آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا دوران حمل آپ کو اس میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 ماہ یہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کو آپ نے بند کر دینا ہے، یعنی روک دینا ہے۔ صرف 2 ماہ تک آپ نے یہ عمل لگاتار کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ زندہ ہوگا۔ دوران حمل جو بچے کے ساتھ ضائع ہونے یا حمل نہ رہنے کے جتنے بھی پرابلم ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ مثلا کسی کو بھی آپ جو بعمل لوگ ہوتے ہیں، اگر نہ بعمل بھی کوئی ہو، کسی کو بھی آپ بتائیں باوضو حالت میں 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اس کو ایک تعویذ کی شکل میں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس سے آپ کی اولاد بھی زندہ نیک سیرت پیدا ہوگی، اور اس سے آپ کی صحت بھی صحیح ہوگی، اور آپ کو جسمانی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آپ اس کو 101 مرتبہ لکھ کر کسی کھیتی باڑی یا جو جگہ اناج اگتا ہے یا کسی جگہ سے پھلدار درخت پھل اگاتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کو کسی ایسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیں جہاں پر بے ادبی کا خدشہ نہ ہو،
جہاں پر کسی کے پاؤں وغیرہ نہ پڑتے ہوں، ایسی جگہ پہ اس کھیتی کے میں اگر اس کو دفن کر دیں یا اس درخت کے ساتھ باندھ دیں جس درخت پہ پھل نہ لگتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس برکت نام سے وہاں پر غلہ بھی خوب اگے گا اور وہ جو درخت ہے اس میں درخت پہ پھل بھی صحیح لگیں گے۔ تو اب دیکھیں ان بیماریوں پہ انسان اپنے لاکھوں روپے لگاتا ہے، مختلف دوائیاں کھا کر اپنے معدے کو بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیماریاں بہت کم ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصہ کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے لیے آپ اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس سے آپ اپنا علاج کر کے اپنے لیے اپنی نیک اولاد بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور پیدا ہونے والی اولاد بھی جو ہوگی وہ بھی نیک صرت پیدا ہوگی۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آنے والے وقت میں پھر انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔